السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ برہمن آباد سے اورو تک۔ برہمن آباد پہنچ کر جے سنگھ نے چاروں طرف ہرکارے دوڑائے۔ راجہ داہر کی شکست سے پہلے ملتان سے لے کر راجپوتانہ تک کئی راجے اور سردار اپنی اپنی افواج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کرنے کی بجائے سیون اور سوستان کی طرف پیش قدمی شروع کی تو انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ برہمن آباد کے قریب فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے ابھی کافی وقت ہے۔ جون میں دریا بھی زوروں پر تھا اور کسی کو یہ امید نہ تھی کہ محمد بن قاسم اسے عبور کرنے کے لیے پانی اتر جانے کا انتظار نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے راستے کی منازل نہایت سکون و اطمینان سے طے کی۔ راجہ داہر کو بذات خود اپنے اندازے سے بہت پہلے محمد بن قاسم کے مقابلے میں صف آرا ہونا پڑا اور دور دراز سے آنے والے بہت کم مددگار وقت پر پہنچ سکے۔ سندھ کی افواج کی شکست اور اس سے زیادہ راجہ داہر کی موت کی غیر متوقع خبر نے ان میں سے اکثر کو بد دل کر دیا اور جے سنگھ کی مدد کے لیے برہمن آباد پہنچنے کی بجائے واپس ہونے لگے۔ جے سنگھ ان لوگوں کی مدد کے بھروسے پر ایک اور فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ کر رہا تھا، چنانچہ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ راجہ داہر مرا نہیں، وہ شکست کھانے کے بعد جنوبی ہند کے راجاؤں کی مدد حاصل کرنے کے لیے جا چکا ہے اور چند دنوں تک اپنے ساتھ لشکر جرار لے کر برہمن آباد پہنچ جائے گا۔ جے سنگھ کے ہر کاروں نے مایوس ہو کر لوٹنے والے راجوں اور سرداروں کو یہ خبر سنائی تو وہ آخری فتح میں حصہ دار بننے کی امید پر یکے بعد دیگرے اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ محمد بن قاسم کے پاس یہ خبریں پہنچی تو اس نے فوراً پیش قدمی کی۔ جے سنگھ کے جھنڈے تلے قریباً 50,000 سپاہی جمع ہو چکے تھے، اس لیے اس نے شہر سے باہر نکل کر محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج میں بھی سندھ کے عوام کے علاوہ کئی سردار شامل ہو چکے تھے۔ ان سرداروں کی قیادت بھیم سنگھ کے سپرد تھی۔ برہمن آباد کی دیواروں کے باہر گھمسان کا رن پڑا۔ جے سنگھ کی راجپوت ساتھی نہایت بہادری کے ساتھ لڑے اور سندھی سپاہی عربوں کے جھنڈے تلے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر بد دل ہو گئے۔ بھیم سنگھ کے بعض پرانے ساتھیوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ آ ملے۔ پھر بھی جے سنگھ کو نئے مددگاروں کی فوج کی تعداد پر بھروسہ تھا اور اس نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ تیسرے پہر سندھی افواج کے پاؤں اکھڑ گئے اور جے سنگھ 20,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر جنوب کی طرف بھاگ نکلا۔ برہمن آباد کے شاہی محل کے ایک کمرے میں راجہ داہر کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب رانی سنہری مسند پر رونق افروز تھی۔ رانی کا نام لاڈلی تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حزن و ملال کے آثار تھے۔ چند خادمائیں اور امراء ارد گرد ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ پرتاپ رائے سر جھکائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا اور رانی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا، مہارانی، اجے سنگھ کو شکست ہو چکی ہے اور دشمن تھوڑی دیر میں شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ اب ہمارے لیے باغ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم سرنگ کے راستے نکل سکتے ہیں۔ رانی نے ترش روئی سے جواب دیا، شکست کے متعلق میرے پاس اطلاع لانے کے لیے محل کی عورتیں کافی تھیں، تم میدان چھوڑ کر کیوں آئے؟ مہارانی کی حفاظت میرا فرض تھا، اب باتوں کا وقت نہیں، چلیے میں نے سرنگ کے دوسرے سرے پر گھوڑوں کا انتظام کر دیا ہے، آپ کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اورو پہنچ سکتی ہیں۔ رانی نے تنگ آ کر کہا، میں تمہارے جیسے بزدل کی حفاظت میں جان بچانے پر ایک بہادر دشمن کے ہاتھوں موت کو ترجیح دوں گی۔ پرتاپ رائے نے کھسیانہ ہو کر کہا،
یہ میرے ساتھ انصاف نہیں، میں آپ کا ایک وفادار خادم ہوں، تمہارے لیے انصاف کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رانی مسند سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ پرتاپ رائے نے پریشان ہو کر کہا، مہارانی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بھلائی کی بات کہتا ہوں۔ رانی نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، تم اس ملک کے سب سے بڑے دشمن ہو، سندھ پر یہ مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ مہاراج کو عربوں کے ساتھ جنگ مول لینے کے لیے تم نے ورگلایا، جے رام کو تم نے ہمارا دشمن بنایا، بھیم سنگھ، اودے سنگھ جیسے بہادر سپاہی تمہاری وجہ سے دشمن کے ساتھ جا ملے۔ پچھلی جنگ کے میدان میں سب سے پہلے بھاگنے والے تم تھے، اور اب تم میری جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان کے خوف سے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ عرب عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، اس لیے ہماری وجہ سے شاید وہ تمہیں بھی چھوڑ دیں۔ پرتاپ رائے نے کہا، مہارانی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سنیے، دشمن قلعے میں داخل ہو رہا ہے، اب وہ کوئی دم میں ادھر آنے والا ہے۔ اگر آپ کو اس کی قید کی ذلت کا خوف نہیں تو میں جاتا ہوں۔ پرتاپ رائے نے یہ کہہ کر واپس مڑ جانا چاہا، لیکن رانی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور ایک چمکتا ہوا خنجر دکھاتے ہوئے کہا، ٹھہرو، ابھی تمہارا فیصلہ نہیں ہوا۔ پرتاپ رائے نے لوگوں کو ننگی تلواروں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے دیکھا تو ایک طرف جست لگا کر تلوار سونت لی۔ رانی ایک درباری کے ہاتھ سے تلوار لے کر آگے بڑھی اور بولی، بزدل، تمہارے ہاتھ تلوار اٹھانے کے لیے نہیں، چوڑیاں پہننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پرتاپ رائے نے ایک زخمی درندے کی طرح رانی پر حملہ کیا، لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف ہو گئی۔ پیشتر اس کے کہ پرتاپ رائے دوسری بار تلوار اٹھاتا، 4 سپاہیوں کی تلواریں اس کا سینہ چھلنی کر چکی تھیں۔ قلعے میں چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے سنا